اب ہم ان ساری گورنمنٹس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے ڈکٹیٹرشپ، کہ ڈکٹیٹرشپ کیا ہوگی اور ڈکٹیٹرشپ کی ایکسپلینیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، کہ ڈکٹیٹرشپ کا کانسیپٹ تاریخ میں کب سے آنا شروع ہوا ہے. ڈکٹیٹرشپ ایز اے فارم آف گورنمنٹ is not the product of present civilization, is existed even in some ancient societies as well. During national emergency, the autocrats in ancient Greek need to exercise absolute authority. Certain early political thinkers also performed this system as they were fed up from the working of the contemporary oligarchies. Nevertheless, dictatorship had always been regarded as an extra-constitutional government in Greek thoughts. In ancient Roman Empire, there exist constitutional provisions for the establishment of dictatorial rule in order to face emergency conditions. A dictator was, however, expected to respect constitutional conventions while exercising political authority. After the emergency conditions were over, the dictator had to quit that position. اس میں ڈکٹیٹرشپ کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتایا گیا ہے کہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ کوئی آج کل کے دور کی تو پروڈکٹ نہیں ہے. مین ٹو سے کہ ابھی تو نہیں بنی، 20ویں یا مطلب 19ویں صدی کی تو بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو ڈکٹیٹرشپ ہے یہ بڑی قدیمی جو سوسائٹیز تھیں، اینشینٹ سوسائٹیز تھیں، ان میں بھی موجود تھی. ایون جو نیشنل ایمرجنسی تھی وہ تو گریک لوگ بھی مانتے تھے کہ اگر ملک کو خطرہ ہو، اگر ریاست کو خطرہ ہو تو اس میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے. اور اس میں وہ کہتے تھے کہ آپ ایبسولوٹ اتھارٹی، مکمل اتھارٹی استعمال کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے اسٹیٹ کا لیکچر پڑھا تھا تو اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو ریاست کا کنسیپٹ ہے وہ گریک سے ہی آئے ہیں. وہ پولیٹکس سٹی اسٹیٹ کو کہتے تھے، چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا کنسیپٹ انہوں نے دیا تھا. تو انہوں نے ہی ڈکٹیٹرشپ کا بھی کنسیپٹ دیا. اور وہ کیا کرتے تھے، وہ مطلب پاورز استعمال کرتے تھے ایبسولوٹ اتھارٹی، مکمل اتھارٹی کی. بہت سارے جو مطلب اولیگارکی کیا ہوتی تھی، یہ بھی چند لوگوں کی حکومت ہوتی تھی. اور نا جو ایک ارسطوٹل نے نا اپنا سسٹم آف گورنمنٹ دیا تھا تو اس نے ڈیموکریسی، مونارکی، ڈکٹیٹرشپ، اولیگارکی ان کا کمپیریٹیو مینر میں کافی اچھا سا مطلب ایک پکچر ڈرا کی ہے. اگر آپ لوگوں کو وہ سمجھنی ہو تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا، ہم آپ کے لیے وہ اسپیشل چارٹ بنائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو ارسطوٹل کا پوائنٹ آف ویو بھی سمجھ آ سکے کہ حکومت کے بارے میں کہ ارسطو کیا کہتا تھا. تو یہ جو گریکس لوگ تھے، یونان کے جو لوگ تھے، وہ اس کو جب ریاست کو خطرہ صورت ہو تو وہ ڈکٹیٹرشپ کو اچھا کنسیڈر کرتے تھے. اس طرح سے وہ کہتے جو رومن امپائر تھی وہاں پر بھی کانسٹیٹیوشنل طور پر اس کو مطلب تسلیم کیا جاتا تھا، اور وہ ڈکٹیٹر رول کی وجہ سے ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ بھی ہوتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے یہ ہے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل، آئینی طور پر اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، آئینی طور پر یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنلی آپ اس کو ڈس لائک کرتے ہیں کہ آئین میں، کسی بھی ملک کے آئین میں یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہاں پر آپ ڈکٹیٹرشپ کا نفاذ کریں اور وہاں پر آپ ڈکٹیٹرشپ لگا دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک جو ڈکٹیٹر ہو جب وہ ملک میں ایمرجنسی لگائے تو وہ جو کانسٹیٹیوشنل کنونشنز ہیں، جو آئینی رسم و رواج ہیں، ان کو لازمی طور پر فالو کرے. ایک جو ڈکٹیٹر ہو وہ اپنی پوزیشن کو کلیئر کرے، اس کی جو شرط شرائط ہیں، اس کی جو کنڈیشنز ہیں وہ واضح ہوں. جو ترکی ہے نا، ترکی کے کانسٹیٹیوشن میں فوج کو انٹرونشن کرنے کی اجازت ہے، کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہے کہ ترکی میں اگر ایسا سیٹ اپ ہو جائے کہ جو پاورز ہیں وہ مطلب پیسفلی پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کو ٹرانسفر نہیں ہو پا رہی، تو آرمی کو اختیار ہے کہ وہ آ کر انٹرونشن کریں، انتخابات کروائیں اور پاورز کو تقسیم کر دیں آگے
دے دیں. لیکن ہمارے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں اس طرح کی کوئی پرووینس نہیں ہے کہ آرمی انٹرونشن کرے، بالکل بھی نہیں. الٹا ہمارے ہاں تو ہائی ٹریزان ہے، آرٹیکل 6 ہے. اگر آپ کو آرٹیکل 6 پڑھنا ہو تو اس کے لیے بھی آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا. Dictatorship is regarded as a system of government based on absolutism and authoritarianism. Generally, there is a concentration of all political power in the hands of one person or a few persons. Dictators capture political power, normally through extra-constitutional means, in those societies where there is acute political unrest or economic instability, and people are fed up and want to get rid of political instability. The ambitious military or civilian leader exploit this situation and establish their rule while they get positive response from the people at initial stage. اس پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ ایک ایسا گورنمنٹ ہے، ایک ایسی حکومت ہے جس میں ایبسلوٹزم ہوتا ہے اور اتھارٹیرینزم ہوتا ہے. یعنی کہ جو بھی ڈکٹیٹر ہوگا وہ مکمل طور پر آزادانہ طور پر اپنے اختیارات کا استعمال کر سکتا ہے. اس میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے، جو پاور ہوتی ہے، جو پولیٹیکل پاورز ہوتی ہیں، وہ چند لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، چند لوگوں کا اختیار ہوتا ہے. اور جو زیادہ تر پولیٹیکل پاورز ہوتی ہیں، وہ جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ غیر آئینی طریقے سے حاصل کرتا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دوں، جب پاکستان میں 1973 کا آئین لگ گیا تو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا، تو اس نے اس کی جگہ کیا دیا، LFO لیگل فریم ورک آرڈر، PCO پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر. اس طرح سے مشرف صاحب نے جب مارشل لا لگایا تو انہوں نے بھی LFO جاری کیا، لیگل فریم ورک آرڈر. تو وہ جو لیگل فریم ورک آرڈر تھا یا پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر تھا، اس میں بطور ملک کے صدر ہونے کے ناطے وہ اپنے آپ کو ایکسٹرا پاورز گرانٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ اختیارات اپنے آپ کو بطور صدر ہونے کے ناطے دے دیے جاتے ہیں، جس کی بیسس پر وہ ان اختیارات کا استعمال کرتے ہیں. یہاں پر بھی وہ وہی بات کرتے ہیں کہ ان کانسٹیٹیوشنل، غیر آئینی طور پر ایک یا ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل، بہت زیادہ یعنی کہ کانسٹیٹیوشن سے ایک طرف ہٹ کر اختیارات کا استعمال کیا جاتا ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر ملک میں کیا ہوتی ہے، ایسے معاشروں میں جب پولیٹیکل انریسٹ ہوتا ہے، سیاسی طور پر لوگ پریشان ہوتے ہیں اور معاشی طور پر بھی انسٹیبلٹی ہوتی ہے، اور لوگ یہ جو سیاسی انسٹیبلٹی ہوتی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے، اس سے تھک چکے ہوتے ہیں تو وہ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. اس لیے جو ملٹری کے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو سویلین لیڈر ہوتے ہیں، جن کو اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اس کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں، اور پھر آ کر کیا کرتے ہیں، پھر آ کر ملک میں مارشل لا نافذ کر دیتے ہیں. ڈکٹیٹرشپ ملکوں کی حاکمیت حاصل کر لیتا ہے، اور اس حاکمیت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو پازیٹیو چینج سمجھ کر، اچھا رسپانس دے کر، لائک کرتے ہوئے، پسند کرتے ہوئے اپنے ملک کی حکومت کو تسلیم کر لیتے ہیں. تو یہ ہو گیا ڈکٹیٹرشپ. نیکسٹ پوائنٹ از ڈیموکریسی، کہ جمہوریت کیا ہے اور جمہوریت کی خوبیاں کیا ہیں، ڈیفینیشنز کیا ہیں. اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں. Democracy may be defined as a system of government based on the consent of the governed. It is a political and a social system signifying the free and organic participation of the whole people for the common good. In Athens during 5th century BC, all male adult citizens had a right to attend the General Assembly, which met 10 times a year. The Assembly enacted all laws, elected the state's officials, and could compel the state's leaders to appear before it to justify their action. ڈیموکریسی کیسی حکومت ہے؟ ڈیموکریسی ایسی حکومت ہے کہ جن پر یہ حکومت ہوگی ان کی ہی چوائس سے حکومت آئے گی. جیسے ہم کیا ہیں، ہم پاکستان کے گورنڈ ہیں، ہم پر جو حاکم وقت ہے ہم اس کے گورنڈ ہیں، محکوم ہیں. اب اگر ہمیں نون لیگ یا PTI کی حکومت پسند نہیں ہے
تو 5 سال بعد جب جنرل الیکشن ہوگا تو ہمارے پاس یہ اختیار ہوگا کہ ہم ان لوگوں کو ووٹ نہ کاسٹ کریں، ان لوگوں کو ووٹ نہ دیں اور ان کو اپنی حکومت سے نکال دیں. یہ ہماری اپنی چوائس سے آتے ہیں اور ہم ہمارے اوپر ہماری مرضی سے مسلط ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس میں یعنی کہ ایتھنس کون سے، یہ گریک کی یعنی کہ جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں ان کو ایتھنس کہتے ہیں. 5ویں صدی BC میں انہوں نے ایک اسمبلی بنائی جس کا نام تھا جنرل اسمبلی، جو کہ 1 سال میں 10 دفعہ ملتی تھی اور اس میں ملک کے تمام شہری پارٹیسپیٹ کرتے تھے، آل سٹیزن پارٹیسپیٹ کرتے تھے. اور اسمبلی کا کیا کام تھا؟ اسمبلی کا کام تھا لا بنانا، اور جو ریاست کے آفیشیلز ہیں اور جو ریاست کے لیڈرز ہیں ان کو مجبور کرنا کہ وہ آئیں اور ہمارے سامنے پیش ہوں اور بتائیں کہ انہوں نے یہ کس اتھارٹی کے تحت یہ کام کیا، کس قانون کے تحت اپنی پاورز یا اپنے اختیارات کو استعمال کیا. تو یہ جو ڈیموکریسی کا کنسیپٹ ہے یہ 5th سینچری BC سے ایتھنس کے ٹائم سے آیا ہے، جب انہوں نے جنرل اسمبلی بنائی اور جو ان کے مطلب سپریم لیڈر تھے ان کو اپنے سامنے پیش ہونے پر مجبور کیا. 2 distinct concepts played an important role in the evolution of modern democratic ideas. The main impetus to democratic thought came from the concept of natural right that got popular support during the last phase of medieval ages. This concept laid much emphasis on preserving the sanctity of individuals' right. Almost all the exponents of the theory of natural right pleaded the cause of equal rights of all political participants. Later, the French Revolution translated the theory of natural right into political reality. From that time onward, the idea that democracy is the best form of government gained deep roots. وہ کہتے ہیں کہ جو مطلب جب ڈیموکریٹک آئیڈیاز بننے شروع ہوئے، ان کی ایولیوشن شروع ہوئی، تو 2 مختلف قسم کے کانسیپٹ آئے. جو مین امپیٹس تھے ڈیموکریٹک تھاٹ کے وہ نیچرل رائٹ والوں کی طرف سے آئے، اور یہ جو میڈیول ایجز ہیں، قرون وسطیٰ ہے، اس کے ٹائم میں ان کو بہت زیادہ مطلب پاپولر ہوئے، ان کو بہت زیادہ ترقی ہوئی. اس کے یعنی کہ یہ جو کنسیپٹ ہے یہ زیادہ کس چیز پر زور دیتا ہے؟ یہ جو انسان کے رائٹس ہیں، انڈیویجول رائٹس ہیں، یعنی کہ رائٹ ٹو لائف، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف ٹریڈ اینڈ بزنس، آرگنائزیشن، رائٹ ٹو لیو، رائٹ ٹو لائف، رائٹ آف فیئر ٹرائل. یہ جو جتنے بھی یعنی کہ ہمارے سول اور پولیٹیکل رائٹس ہوتے ہیں، ہمارے اکانومیکلی رائٹس ہوتے ہیں، ان کو جو تحفظ ہوتا ہے وہ کس کی بیسس پر ہوتا ہے؟ وہ نیچرل رائٹ والے بات کرتے ہیں کہ جو بھی انسان کو قدرت نے رائٹس دیے ہیں ان کا تحفظ کیا جائے، ان کا جو انسان ہیں ان کو ان کے جو رائٹس ہیں وہ مکمل طور پر فراہم کیے جائے. اس لیے یہ جو نیچرل رائٹ والی تھیوری تھی، انہوں نے مطلب سب سے پہلے کیا کیا؟ ایکول رائٹس، کہ تمام انسان برابر ہیں، کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو کالے گورے کا، آن دی بیسس آف دی کاسٹ، کریڈ، کلر، کسی بھی طرح سے کسی بھی بنیاد پر لوگوں کے درمیان کوئی بھی فرق روا نہ رکھا جائے. تو سب سے پہلے نیچرل رائٹس والوں نے انسان کے جو انڈیویجولس کے جو رائٹس ہیں، ہیومن بینگس کے جو رائٹس ہیں، ان کے بارے میں بات چیت کی. اور بعد میں پھر جو فرینچ ریولوشن آئی وہ دنیا میں انقلاب لے کر آئی، اور اس نے جو نیچرل رائٹس کو پولیٹیکل ریالٹی، ایک سیاسی حقیقت میں بدل دیا، اور اس کی وجہ سے جو ڈیموکریسی تھی وہ اس کو بیسٹ فارم آف گورنمنٹ کا خطاب ملا. دی supporter of the laissez-faire doctrine also contributed positively in the development of the democratic ideas. They struck down on the theory of absolutism and that of totalitarianism, and projected the cause of fundamental freedom. The individualist
indoctrinated the idea of public mind, that only a democratic system can ensure the welfare of people. Democracy and economic liberalism have been akin thought in England during the last century. At present, democracy has emerged in the form of welfare concept of state, جو مطلب بھائی لیزز فیئر کا مطلب ہوتا ہے ٹو کنٹریز کانٹیکٹ ود ایچ ادر. تو لیزز فیئر ڈاکٹرائن کے جو ماننے والے تھے انہوں نے مطلب بھائی اس کی جو ڈیموکریٹک آئیڈیاز ہیں اس کے بارے میں بڑا پازیٹیولی کنٹریبیوٹیڈ کیا. اس میں انہوں نے ایبسولوٹزم اور جو ٹوٹلیٹیرینزم ہے اس کو بالکل خاتمہ کر دیا. اس میں انہوں نے اس کی جگہ فنڈامنٹل فریڈم جو بنیادی آزادیاں ہیں ان کو لے آئے. انہوں نے انڈیویجولسٹ انڈوکٹرینیٹڈ دی آئیڈیا آف پبلک مائنڈ، لوگوں کی بات چیت کو آگے بڑھایا، جو لوگوں کے بارے میں بہترین باتیں تھیں وہ لے آئے، اور جمہوریت، ڈیموکریسی اور اکانومک لبرلزم کو اکٹھے ملا دیا. اور جو انگلینڈ ہے اس کے بارے میں لاسٹ سینچری میں ڈیموکریسی کے بارے میں بڑی تگ و دو کی گئی. اور جو ڈیموکریسی ہے یہ کس شکل میں آئی؟ ان دی کنسیپٹ آف ویلفیئر اسٹیٹ. ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کنسیپٹ ہے وہ ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ وہ ہم نے ریاست مدینہ کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھا ہے کہ آج کل جو ریاست ہے اس کا ویلفیئر کنسیپٹ آف اسٹیٹ ہے. تو اس طرح سے ڈیموکریسی کے بارے میں دو تھیوریز ہمارے سامنے آئی، دو پوائنٹ ہمارے سامنے آئے. اب ہم ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں. دی ورڈ ڈیموکریسی کنسسٹ آف ٹو گریک ورڈز، ڈیموس اینڈ کریٹیا, meaning people and government respectively. In simple language, it means government of the people. Democracy signifies a political system in which people are given political participation. In every democracy, there exist such institutions through which public opinion can be formed and expressed. While administrative system is carried on in accordance with the aspiration of people, the popularly elected governments look after people's interest and provide equal opportunities to all for the realization of their best selves. Theoretically speaking, no class or any exalted individuals can claim to political power on hereditary basis. Rather, all the citizens enjoy equal political rights. وہ کہتے ہیں جو ورڈ ڈیموکریسی ہے یہ دو گریک ورڈز ڈیموس اور کریٹیریا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پیپل اینڈ گورنمنٹ. ڈیموس کا مطلب ہے پیپل، لوگ، اور کریٹیا کا مطلب ہے گورنمنٹ. لہٰذا وہ کہتے ہیں اگر ہم سادہ زبان میں آپ کو بتائیں تو ڈیموکریسی کا کیا مطلب ہوگا؟ گورنمنٹ آف دی پیپل، لوگوں کی حکومت. اور جو جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، یہ کسی بھی یعنی کہ پولیٹیکل سسٹم میں جو لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ انکریج کرتی ہے اور لوگ اس حکومت میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ہر جو جمہوریت ہے اس کے جو ادارے ہوتے ہیں اس میں پبلک اوپینینز بنتی ہیں اور وہ پبلک اوپینینز ایکسپریس بھی کی جاتی ہیں. کسی بھی ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق چلایا جاتا ہے. ڈیموکریسی میں لوگوں کی جو خواہش ہوگی، جس طرح کی لوگ جمہوریت چاہیں گے، جس طرح کے لوگ اختیارات کی بات کریں گے، اسی کے مطابق ہی ملک چلایا جائے گا. دی popularly elected government look after people interest and provide equal opportunity to all the realization of their best selves. جو ڈیموکریسی ہے یہ لوگوں کو ان کے بہترین مفادات اور ان کی بہتری کے لیے انفارمیشن بھی پرووائڈ کرتی ہے اور ان کو انکریج بھی کیا جاتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں جو مطلب کوئی کلاس یا کوئی بھی لوگ ایسے نہیں ہیں جس میں انڈیویجولس کو یا ڈیموکریسی میں ان کو وراثت کی بیسس پر پاور مل جائے. یعنی کہ ڈیموکریسی میں نہ کسی کلاس کو
اور نہ ہی کسی انسان کو وراثتی طور پر پاور ملتی ہیں، بلکہ لوگ اپنے ریپرزنٹیٹیو، اپنے نمائندے چوائس کرتے ہیں، ان کو آگے ملکوں میں لگاتے ہیں اور انہی کی بیسس پر ہی آگے لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے۔ ڈیموکریسی میں ہر شہری کو برابر پولیٹیکل رائٹس حاصل ہوتے ہیں۔ لہٰذا ڈیموکریسی کیا ہے؟ جمہوریت ایسی فارم آف گورنمنٹ ہے جس میں لوگوں کو برابر کے رائٹس حاصل ہوتے ہیں اور وہ اپنے رائٹس کو آگے حاصل کرنے میں ڈیموکریسی جمہوریت میں لوگوں کو برابر کے حقوق حاصل ہوتے ہیں اور لوگ اپنا نمائندہ چنتے ہیں تاکہ ان کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ بھی کیا جا سکے اور ان کے جو مفادات ہیں ان کو ظاہر بھی کیا جا سکے۔ According to Professor Sele, democracy provides a form of government in which every citizen participates in governmental affairs. Lord Bryce says that in a democratic government, the right to rule does not belong to any specific class. Rather, all individuals of the society shares their powers collectively. وہ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو پروفیسر سیلے، ڈیموکریسی جمہوریت کیا ہے؟ یہ ہم ایک ایسی گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے جس میں تمام کے تمام شہری حکومتی معاملات میں برابر کی پارٹیسپیشن کرتے ہیں، برابر کی شراکت داری کرتے ہیں۔ جبکہ لارڈ برائس سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ڈیموکریٹک گورنمنٹ دی رائٹ ٹو رول ڈز ناٹ بلونگ ٹو اینی اسپیسیفک کلاس، رادر آل انڈیویجول آف دی سوسائٹی شیئر دس پاور کولیکٹیولی، کہ جو حکومت کرنے کا حق ہے وہ کسی ایک خاص کلاس یا کسی ایک خاص طبقے کے پاس نہیں ہوتا، بلکہ تمام کے تمام لوگ اس کو کولیکٹیولی شیئر کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کو یہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ In the word of the Abraham Lincoln, democracy is the government of people, for the people, and by the people. ابراہم لنکن کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت ایک ایسی حکومت ہے جو عوام سے ہوتی ہے، عوام کے لیے ہوتی ہے اور عوام کی ہوتی ہے۔ It is worth noting that Aristotle regarded democracy as perverted form of polity, where in modern time the democracy is understood in the sense in which Aristotle talked of the ideal form of democracy, that is polity. وہ کہتے ہیں کہ ارسطو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو ڈیموکریسی ہو وہ پولیٹی کی شکل میں ہو اور وہ بیسٹ فارم آف گورنمنٹ ہوگی۔ تو یہ ہو گئی ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن۔ آگے ہے ایز اے کوڈ آف لائف۔ ڈیموکریسی کیا ہے؟ یہ انسان کی زندگی کا ضابطہ ہے، ایز اے کوڈ آف لائف، ان آرڈر ٹو اپرائز and analyze the real nature of democracy. It must be made clear that democracy is not merely a political precept, it is rather a socio-economic and political concept and must be taken in a wider sense. If it is understood in political sense only, that is as a form of government merely, it loses its significance. Most modern political theorists have regarded democracy as a complete worldly system of that regulates human conduct in all phases of activity. That is why many requisites are prescribed for smooth functioning of this system. Thus, the enforcement of economic justice and nourishment of the civic virtues is indispensable for democracy. It is to be noted that there is every possibility that an elected government may behave autocratically, whereas a dictatorship may behave democratically. It is therefore inevitable that a democracy should not be interpreted merely in terms of electing the rulers. اس میں یعنی کہ کسی بھی ریاست، کسی بھی ملک کے لیے جو جمہوریت ہے اس کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔
وہ کہتے ہیں جو حکومت جو جمہوریت ہے نا، ڈیموکریسی ہے، وہ کیا ہے، وہ مطلب جب ہم اس کا انالائز کر رہے ہوتے ہیں ڈیموکریسی کی، جمہوریت کی نیچر کا، تو ہمیں اس سے زیادہ جو مطلب بھئی کلیئر ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک پولیٹیکل پرسیپٹ نہیں ہے، یہ صرف سیاسی طور پر ایک ٹول نہیں ہے، ایک سیاسی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کو کیسے سمجھنا چاہیے، ہم اس کو سوشو اکانومک اور پولیٹیکل کنسیپٹ کو اس کو سامنے رکھ کر اس کی نیچر کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ جب ہم اس کو پولیٹیکل سینس سے دیکھتے ہیں تو پھر یہ ہمیں گورنمنٹ کی ایک شکل نظر آتی ہے اور جو اس کی اہمیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو زیادہ تر ماڈرن پولیٹیکل تھیورسٹ ہیں، ان کے نزدیک جمہوریت کیا ہے، یہ ایک کمپلیٹ ورلڈلی سسٹم آف لائف ہے جو کہ انسان کی تمام ایکٹیویٹیز کو ڈیل کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو، ڈیموکریسی کو صرف حکومت تک ہی محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ انسان کی جو زندگی ہے، اس کے جتنے معاملات ہیں، ان سب میں جمہوریت کا لینا دینا ہے۔ یہ ڈیموکریسی کا سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سب سے اہم چیز ہے سموتھ فنکشننگ آف سسٹم، کہ آپ کے ملک کا جو بھی سسٹم ہے وہ پراپرلی فنکشننگ کرتا رہے، پراپرلی کام کرے۔ اس لیے جو اکانومک جسٹس ہے اور جو نرشمنٹ آف سیوک ورچوز ہے، وہ مطلب بھئی ڈیموکریسی میں ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم ایوائڈ نہیں کر سکتے۔ ہم نے ہر صورت اکانومک جسٹس، لوگوں کو معاشی انصاف فراہم کرنا ہوتا ہے۔ مین ٹو سے کہ جو جمہوریت ہے، اس میں غریب تر اور امیر تر نہ ہو، بلکہ لوگوں کو ان کے جو اکانومک طور پر انصاف ہے وہ برابر مہیا کیا جائے، لوگوں کو اکانومک جسٹس بھی پرووائڈ کیا جائے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ایک صرف الیکٹڈ گورنمنٹ کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ہم صرف جو جمہوریت ہے اس کو صرف اس پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کریں کہ جو لوگ ہیں ان کو ہم نے چن لیا اور اپنا نمائندہ لگا لیا، یہ جمہوریت نہیں ہوگی۔ ایک جو ڈکٹیٹر ہے، اگر وہ لوگوں کو برابر انصاف فراہم کرتا ہے، اکانومک، پولیٹیکل اور سوشل جسٹس پرووائڈ کرتا ہے، تو وہ بھی کیا ہوگا، وہ بھی ایک ڈیموکریسی، ایک جمہوریت کے معنی میں آ جائے گا۔ اس میں جو مطلب ایز اے کوڈ آف لائف ہیڈنگ ہے، اس میں جمہوریت کو بطور ہمیں ہماری زندگی گزارنے کے لیے ایک گائیڈ لائن بتائی گئی ہے کہ ایک جو حاکم وقت ہے، بھلے وہ ڈکٹیٹر ہے یا پھر مونارک ہے، جیسا بھی ہے، وہ لوگوں کو پولیٹیکلی اور اکانومیکلی جسٹس فراہم کرتا ہے، اس کے معاشرے میں سب لوگوں کو برابر کے رائٹ حاصل ہے، تو پھر صرف ایک انتخاب، ایک الیکشن کی بیسس پر ڈیموکریسی کہنا، جمہوریت کہنا، یہ غلط ہوگا۔ اس کے بعد ہے کائنڈس آف ڈیموکریسی۔ جمہوریت کی کون سی کائنڈس ہیں؟ 2 types of democracy are mentioned in political literature: direct and indirect democracy۔ کہ جب ہم پولیٹیکل لٹریچر پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں ڈیموکریسی کی 2 kinds ملتی ہیں۔ نمبر 1 is direct democracy and number 2 is indirect democracy۔ ڈائریکٹ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ In a direct system of democracy, citizens have direct political participation, as was the practice in states was limited populations. Nevertheless, even at present, certain devices of direct democracy exist in the form of initiatives, referendum and recall, especially in Switzerland۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ فارم آف ڈیموکریسی ہوتی ہے، اس میں لوگ ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اپنا جو کام، اپنا جو مطلب بھئی ان کے جو بھی حق ہوتا ہے، جو بھی بات ہوتی ہے، اس کے بارے میں وہ لوگوں کو ڈائریکٹلی بتاتے ہیں، جس کی وہ مثال دیتے ہیں سوئٹزرلینڈ کی۔ اگلے سال جو آپ کا LLB 5 year پروگرام پارٹ 2 ہے، اس کی پولیٹیکل سائنس میں آپ نے 4 ملکوں کی کانسٹیٹیوشن پڑھنے ہوں گے، جس میں ایک سوئٹزرلینڈ کا کانسٹیٹیوشن بھی ہے۔ تو سوئٹزرلینڈ کے کانسٹیٹیوشن کی کیا خوبی ہے کہ اس میں لوگ جو ہیں، اگر ان کو اپنے ملک کا کانسٹیٹیوشن، اس میں کوئی امینڈمنٹ چاہیے، تو وہ اپنی ریاست میں خود اس کو انیشیٹ کر سکتے ہیں، اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی امینڈمنٹ جو کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کا آئین ہے، اس میں یہ چیز چینج ہونی چاہیے، تو وہ اس میں کوئی بھی امینڈمنٹ شروع کر سکتے ہیں۔
وہ اس پہ ریفرینڈم بھی کروا سکتے ہیں. ریفرینڈم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لوگوں کی چوائس ہوتی ہے. دے مسٹ آنسر ان یس اور نو. اور وہ کوئی بھی معاملہ ہے اس پر لوگوں سے ریکال کر کے ووٹ بھی لے سکتے ہیں. تو ڈائریکٹ ڈیموکریسی کیا ہو گئی؟ ایسی جمہوریت جس میں لوگ ڈائریکٹ لیجسلیشن میں یا اپنے فیصلوں میں اپنی حکومت وقت کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرے. ان ڈائریکٹ ڈیموکریسی ایٹ present the prevailing form of democracy is based on popular representation, according to which citizens elect their representative after regular intervals to shoulder the responsibilities of government. The representatives are accountable to the people. Many devices have been opted by different democracies to get the participation of people in political decision making. آج کل دنیا میں جو ڈیموکریسی عروج پر ہے وہ کون سی ہے؟ وہ انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے، جس میں جو شہری ہوتے ہیں وہ اپنے نمائندے کو چنتے ہیں اور ان کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ ریگولر انٹرولز کے بعد ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم جو اپنے ایم این اے اور ایم پی اے کا الیکشن کرواتے ہیں وہ 5 سال بعد ہوتا ہے. ہر 5 سال بعد ہمارے ایم این اے اور ایم پی اے کا جنرل الیکشن ہوتا ہے اور ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں. اسی طرح سے وہ ہمارے نمائندے ہوتے ہیں اور وہ ہماری بات کے لیے اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، جواب دہ بھی ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایک قانون سازی نہ کی یا پھر جو ہمارے ملک کی ضروریات ہیں، ایڈمنسٹریشن ہے، انتظامی امور ہیں، اس کو وہ پورا کرنے میں ناکام رہے تو وہ ہمارے لوگوں کو جواب دہ ہوتے ہیں اور ہم اگلے جنرل الیکشن میں چاہیں تو ان کو دوبارہ الیکٹ نہ کریں، ان کی جگہ کسی دوسرے کو لے آئیں. یہ جو بہت ساری ڈیوائسز استعمال کی جاتی ہیں کسی بھی جمہوریت میں تاکہ لوگوں کو بھی فیصلہ سازی میں شامل کیا جا سکے.